بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسرے دن رات کے وقت میں نے ساتھ والے گھر سے عجیب سی آوازیں سنی، جیسے کوئی فرش توڑ رہا ہو۔ میں نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ درمیان کی دیوار کافی اونچی تھی، مگر میں نے چارپائی کھڑی کی اور اس پر چڑھ گئی۔ جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھتے ہی مجھے چکر سا آیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ ناصر کی ماں کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کپڑے بھی دیکھے جو خون میں تر تھے۔ ناصر کا چچا وسیم فرش توڑ کے زمین کھود رہا تھا اور اس کی بیوی ساری لائٹس بجھا کے لالٹین جلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے مل کے میرے سامنے ناصر کی ماں کو فرش کے نیچے گاڑ دیا اور پھر صبح تک ناصر کے چچا نے ٹوٹا ہوا فرش اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وہ کوئی راج مستری نہیں تھا، اس کا بنایا ہوا فرش ناہموار تھا۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے پرانے فرش کا ملبہ تک باہر پھینک دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسے رات بھر چارپائی پر کھڑی رہی۔ میں سب دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنا کام ختم کر کے سو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا، مگر میں چشمدید گواہ ہوں۔ اگر میں چیخ مارتی یا حلق سے کوئی آواز نکالتی تو شاید وہ مجھے بھی مار کے اسی جگہ دفن کر دیتے۔ میں بے ہوش بھی نہیں ہوئی، مگر میری دماغی حالت بگڑ گئی۔ میں سارا دن روتی رہی اور پھر ساری رات جاگتی رہی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ سونے لیٹتی تھی تو خواب میں وسیم نظر آتا۔ وہ کہتا تھا، اب تیری باری ہے، تو سب جانتی ہے، اور میں چلانے لگتی تھی کہ نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرا بیٹا ہوش میں نہیں تھا، ورنہ ضرور پوچھتا کہ ماں تجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں بالکل پاگل ہو جاتی، مگر مجھے اپنے بیٹے کا خیال نہ ہوتا جو صرف میری توجہ کے سہارے پر زندہ ہے۔ اسے نہلانا دھلانا، پیشاب پخانا کرانا، کھانا پلانا سب مجھے بستر پر ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں اسے وقفے وقفے سے کروٹ بدلواتی ہوں، ورنہ اس کی پیٹھ پر آبلے پڑ جائیں۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی، کبھی روتی تھی، کبھی ہنستی تھی۔ میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا تھا۔ میں نفسیاتی مریض ہو گئی تھی اور نیند میں چلتی تھی۔ یہ بیماری مجھے بہت عرصہ رہی۔ میں نے کہا، تمہیں میرے بارے میں کس سے معلوم ہوا تھا؟ میں نے تمہیں ناصر کے چچا کے گھر میں دیکھا تھا۔ تمہارا جھگڑا ہوا تھا اس سے کیونکہ تم نے سب کے سامنے سچ بولنے کی بے وقوفی کی تھی۔ وسیم نے تمہارے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ تم بھی ناصر عظیم ہو۔ وہ تمہارا دوست تھا اور تم اس کو موت کا سخت صدمہ تھا۔ شاید ناصر عظیم نے مرنے سے پہلے تمہیں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر پھر اچانک تم غائب ہو گئے۔ مجھے بھی ناصر کی موت نے بالکل پاگل کر دیا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں ایک عورت تھی اور مجھے ایک بیٹے کو زندہ رکھنا تھا، خواہ وہ دیکھنے میں زندہ نظر نہ آتا ہو۔ میں نے سوچا کہ وہ سب بتا دوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ یہ خیال میرے ذہن اور اعصاب پر سوار تھا۔ میں نے یہ معلوم کرا لیا کہ ناصر تمہارے ساتھ یتیم خانے میں تھا۔ اسی محلے کا ایک لڑکا ہے جو اب ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ روز آتا ہے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، میری بہت مدد کرتا ہے۔ اس نے تمہارا پتہ چلایا اور مجھے بتایا کہ وہ ناصر ہمارے اسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر مشہود صاحب کے ساتھ رہتا ہے، اور تم نے مجھے خط لکھنے یا فون کرنے کے بجائے ایک طوفانی رات میں اکیلے ملنے کا فیصلہ کیا۔ بارش کی اور اندھیرے کی پرواہ نہیں کی۔ تم نے روح بن کے مجھے سارے واقعات سنائے۔ میں نے کہا، نہیں ناصر، جو کچھ میں نے کیا ہے بے خبری میں کیا۔ میں ایک نفسیاتی مریض بن گئی تھی۔ اس ڈاکٹر کے علاج کے باوجود مجھ میں خود فراموشی کے دورے پڑتے تھے۔ میں نیند میں چلتی ہوئی ایک بار ناصر کی قبر پر پہنچ گئی تھی۔ کئی بار میری آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی، اس جگہ سو رہی تھی جہاں وہ دفن ہے۔ ناصر کی ماں، یہ گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی نیند میں چلتی ہوئی میں اس رات تمہارے پاس پہنچ گئی تھی اور تمہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں نے کہا، نیند میں چلنے والے کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں جاگ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے جو کیا وہ مجھے یاد ہے۔ میں نے تمہیں ناصر کی ماں کے قتل کی ساری روایات سنائی تھی۔ میں نے اس کو قتل ہوتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے اپنے پاگل پن میں مجھے سب لکھ دیا تھا کہ وہ کیا کرے گی۔ میں نے وہی تم کو بتا دیا، مگر مجھے بہت افسوس ہے۔ کس بات کا؟
یہی کہ تم نے بھی کچھ نہیں کیا، تم بھی سب بھول گئے جیسے میں سب بھول گئی رفتہ رفتہ۔ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، مگر وہ بات پرانی ہو گئی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میں یا تم کچھ نہیں کر سکتے، سب کی اپنی اپنی تقدیر کی مجبوریاں ہیں، لیکن تمہیں اچانک یہاں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ سب بھی تمہیں بتا دوں جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد میں نے کہا وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قمیض کے اندر سے ایک مڑا ہوا لفافہ برآمد کیا اور مجھے پکڑا دیا۔ اس میں سب وہی ہے جو میں نے بتایا تھا، اخباروں میں بھی آیا تھا۔ اخبار صرف قتل کی خبر آئی تھی۔ میں نے کہا قتل کی خبریں آتی رہتی ہیں اخباروں میں، وہ قاتل بھی پڑھتے ہوں گے جو کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ رئیس بے وقوفوں کی طرح ہکا بکا کھڑا سب سن رہا تھا۔ جس بات کو وہ آج تک میرا وہم سمجھتا تھا وہ حقیقت ثابت ہو گئی تھی۔ اس وقت تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو مائی؟ اس نے پوچھا۔ تم جو چاہو سمجھ لو، ایک پاگل عورت، ایک مجبور ماں، ایک دکھی روح، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تقدیر یہاں لے آئی ہے۔ تقدیر یا اس کی شامت اعمال؟ وہ بولی اب تمہارے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جو کر سکتے ہو تم کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتی، آگے تمہاری مرضی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے لوٹ گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ میں اور رئیس چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر میں نے کہا اب کیا کہتا ہے تو؟ اس نے سر کھجایا۔ وہی سب جو پہلے کہا تھا، اپنی جان ایسے بلا وجہ کہ شیطانی چکروں سے بچا، اپنا وقت ضائع کر کے تجھے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ سارے ثبوت ہوں پھر بھی قاتل کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ ثبوت؟ ابے تو سمجھتا نہیں، ابھی قانون کو وکیل ایسے چٹکیوں میں اڑا دیں گے تیرے یہ ثبوت۔ مانا قتل ہوا، مگر کس کا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ ایک نہیں ہزار مرحلے ہوتے ہیں پیارے، صرف ایک لاش برآمد ہونے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ڈھانچہ خود نہیں بولتا۔ اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ دینے والوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کسی مرد کی لاش ہے جو 70 سال کا تھا، پھر تو کیا کرے گا؟ ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں، سالے خود خرچ ہو جائے گا اس چکر میں۔ وسیم کیا آسانی سے مان لے گا اور پہنچ جائے گا پھانسی کے تختے پر؟ میں نے کہا ایک چشمدید گواہ بھی ہے، ایک پاگل عورت جو خود مانتی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے، اس کی گواہی کی کیا اہمیت؟ رئیس بولا اپنے ساتھ شادوں کو بھی مشکل میں مت ڈال، تو شرط لگا لے مجھ سے یہ جو ہاشمی صاحب ہے نا، تو نے ان سے بات کی تو وہ فوراً نوٹس دے دیں گے کہ میرا مکان خالی کرو۔ اس نے مصیبت میں پڑنے کے لیے مکان کرائے پر نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، کسی اور وکیل سے بات کر کے دیکھ، وہ بھی کہے گا کہ بیٹا قانون کے گورکھ دھندے سے دور رہو گے تو اچھے رہو گے، گڑے مردے اکھاڑو گے تو مارے جاؤ گے۔ رئیس بولا پھر بھی یار اسے سزا تو ملنی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں سزا ضرور ملنی چاہیے، سزا تو ہم بھی دے سکتے ہیں سالے کو، ایسی کہ یاد رکھے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بتاؤں گا بعد میں، ابھی کسی سے کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت نہیں، سو جا آرام سے۔ میں نے کہا تو بھی مت بتانا کسی کو، شادوں کو بھی نہیں۔ اچھا مگر یہ خط تو پڑھ کے سنا۔ رئیس بولا اپن کو بھی نیند نہیں آئے گی ایسے۔ ہم نے کچن کا دروازہ بند کر کے لائٹ جلا لی اور وہ خط پڑھا جو ایک مظلوم عورت نے مرنے اور مارنے سے پہلے لکھا تھا۔ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی، اس نے قتل ہونے اور قتل کرنے سے پہلے ہی سب لکھ دیا تھا کہ وہ کیا کرے گی، کیسے کرے گی اور کب کرے گی۔ جو کچھ اس خط میں لکھا ہوا تھا اس کی تصدیق اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے بھی ہوئی تھی، مگر یہ مسئلہ اب میری ترجیحات میں سب سے اوپر نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پہلے اپنے آپ کو اور شادوں کو بچانا تھا، شاہ جی سے بھی اور قانون کی گرفت سے بھی۔ اس کے بعد مجھے سوچنا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ابھی میں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا اور میں جاہل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ترقی کے لیے تعلیم کی بنیادی اہمیت تھی۔ قدرت نے مجھے ایک موقع فراہم کیا تھا کہ سر چھپانے کو جگہ مل گئی تھی۔ کوئی سنگین معاشی مسئلہ فوری طور پر درپیش نہیں تھا۔ میرا اور شادوں کا اندوختہ طویل عرصے تک ہماری تمام ضروریات کی کفالت کے لیے کافی تھا۔ یہ بعد میں طے کیا جا سکتا تھا کہ اس سرمایہ کو معقول آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مسٹر رانجھا، جن کو اب ہم اتفاق رائے سے انکل رانجھا
کا خطاب دے چکے تھے۔ صبح دم ایسے اٹھے جیسے اپنے پرانے گھر میں اٹھے ہیں۔ صرف 24 گھنٹے میں وہ نقل مکانی کر کے نئی جگہ آباد ہو چکے تھے، مگر ان کے معمولات وہی پرانے تھے۔ ماسی ہیر نے ان کو بازار بھیج کے مٹی کا تیل منگوایا اور چائے بنانے کے سب لوازمات۔ وہ لوٹے تو حلوہ پوری بھی ساتھ لائے، اور یوں ایک خاندان نے اپنی زندگی کی نئی صبح کا آغاز ناشتے سے کیا۔ ناشتے کے بعد انکل رانجھا نے گھی میں تر انگلیوں سے مونچھوں کو پالش کیا اور اپنے کلینک چلے گئے۔ ان کو اسی ہفتے میں اپنا کلینک ریڈی سے دکان میں منتقل کرنا تھا۔ وہ رانجھا شربت فروش سے ڈاکٹر رانجھا ہونے والے تھے اور غالباً پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اس کلینک کا نام ہیر کلینک ہوگا۔ ماسی ہیر نے مجھے ایک کاپی پینسل دے کر کہا، لے بھائی، اب جو میں بولوں لکھ۔ میں نے کہا، کیا محبت نامہ ہے کسی کا نام؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہائے، اب کیا وہ زمانہ، کیا ٹائم تھا اور کیا جوانی تھی۔ محلے کے تیرے جیسے جوان صبح شام تک راہ دیکھتے تھے، چٹھیاں لکھ بھیجتے تھے چوری چوری، جدھر سے گزرتی تھی دیکھنے والے دل تھام کے رہ جاتے تھے۔ میں نے ہنس کے کہا، کتنے چاہنے والے تھے تمہارے ماسی؟ رئیس نے کہا، درجن میں بتاؤ، 2 درجن یا 4 درجن؟ اس نے شرما کے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بدتمیز نہ ہو تو میں کوئی حساب رکھتی تھی، پر تھے بہت۔ اور ان میں سے تم نے بھی کیا پیس چنا انکل رانجھا؟ ایسا کیا نظر آیا کہ باقی سب کو ہری جھنڈی دکھا دی؟ میں نے کہا، یہ مت پوچھ کاکا، اس وقت بندہ کچھ نہیں دیکھتا، یہ عقل کا سودا نہیں ہوتا۔ مجھے بتا، تو نے کیا دیکھا اس کڑی میں جو ساری دنیا کو چھوڑ دیا، چت کر دیا تم نے ماسی ہیر؟ ایسا دھوبی پٹخا دیا ہے کہ آگے میں کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، بس تو پھر لکھ، کیا لانا ہے بازار سے؟ سامان کی فہرست لکھوا کے وہ گھر کی صفائی میں جت گئی۔ شادو ناشتے کے بعد سے گھٹنے پر تھوڑی ٹکائے سوچ بچار میں مصروف تھی۔ اس نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بھی ایک بہت بڑے جذباتی فیصلے کا نتیجہ تھا۔ اس پر غور کرنے کا وقت اب آیا تھا۔ ایک سوال تھا جو ہم سب کے ذہن میں، تصور میں اور احساس میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ ہم لاکھ اس سے نظریں چرائیں وہ ہمارے سامنے آ جاتا تھا۔ ہم اپنے کان بند کر لیں مگر اس کی بازگشت ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس سوال کا خوف سب کے اعصاب پر طاری تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ڈرنے سے ڈر دور نہیں ہوتا۔ میں باہر جانے لگا تو شادو نے مجھے روک لیا۔ تمہیں شاہ جی کے جاسوس دیکھ لیں گے۔ میں مسکرایا، ان کے ڈر سے کتنا عرصہ گھر میں بیٹھ کے گزار سکتا ہوں، میں باہر جانا ہی پڑے گا، آج پہلا دن ہے۔ وہ بولی۔ رئیس نے کہا، آپا جی ٹھیک کہتی ہیں پیارے۔ میں نے چڑ کے کہا، تیرے لیے آپا جی کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یار میرا مطلب تھا ایک معمولی سے کام کے لیے 2 کا ساتھ جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا، ہاں، خدا نخواستہ ایک کو کچھ ہو تو دوسرے کو خبر ہو۔ وہ بولا، اور ایک ساتھ 2 پکڑے جائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو جا، تیرے لوٹ آنے کے بعد میں جاؤں گا۔ رئیس چلا گیا تو میں نے حساب لگایا، 3400 روپے اب بھی بچے ہوئے تھے۔ فوری طور پر مجھے بینک جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ایک دستخط سے بینک والے میرے چیک کو قبول کر لیں گے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے شادوں کے لیے کچھ کپڑے جوتے خریدنے تھے۔ وہ گھر سے تن کے ایک جوڑے میں میرے ساتھ آ گئی تھی۔ اسے اکیلا پا کے میں نے کہا، تم اداس ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ڈری ہوئی ہوں شاہ جی، ایک خطرناک آدمی ہے، کیا کرے گا وہ؟ مار ڈالے گا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ جو ہوگا دونوں کے ساتھ ہوگا۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں ناصر۔ میں نے کہا، تم جا بھی کیسے سکتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ اب تو ساتھ ہی ہوں گے جہاں بھی ہوئے، اس دنیا میں یا اس دنیا میں۔ میری وجہ سے تم کو وہ گھر چھوڑنا پڑا جہاں تم عزت کے ساتھ اور بڑے آرام سے رہتے تھے۔ تم نے بھی تو اپنا گھر چھوڑ دیا، تم بھی تو شہزادیوں کی طرح رہنے کی عادی تھیں۔ اب یہاں اس کوارٹر میں ایسے پڑی ہو جیسے ہم فقیروں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماسی ہیر اور انکل رانجھا چلے جائیں گے کچھ دن بعد۔
نہیں ناصر، ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ جیسے سب میاں بیوی رہتے ہیں، میں نے مردانہ وار کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، شادی کی کوئی جلدی نہیں، ہم نے شادی کر لی تو تمہاری پڑھائی رہ جائے گی۔ مجھے معلوم ہے جو ہم نے طے کیا تھا وہی ہوگا، تم BA ضرور کرو گے، پہلے 4 سال کی بات ہے۔ 4 سال؟ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ میرے 4 دن نہیں گزریں گے، گزر جائیں گے۔ ابھی تمہاری عمر واقعی شادی کے لیے کم ہے، میرے حساب سے تو 24 سال سے پہلے مردوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اب 4 سے بڑھا کے تم نے 6 کر دیے۔ ماسی ہیر کا ہمارے ساتھ رہنا اچھا ہے، گھر میں کوئی بڑا ہونا چاہیے۔ وہ زبان کی ذرا تیز ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ ایک خاندان میں ڈسپلن ہونا چاہیے، ہم سب اس کی بات مانیں گے۔ بے شک ہم سب آزاد ہیں مگر آزادی بھی بے مہار اور ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ورنہ گھر اور جنگل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح آزاد رہیں گے۔ اس کے علاوہ انکل رانجھا کی وجہ سے ہم محفوظ بھی ہوں گے۔ ان لوگوں کو جو آس پاس رہتے ہیں یہی معلوم ہو تو اچھا ہے کہ یہاں ڈاکٹر رانجھا رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رانجھا؟ میں ہنس پڑا۔ عجب تیری قدرت، عجب تیرے کھیل۔ ہیر نے آواز لگائی۔ کیا اندر بیٹھے کبوتروں کی طرح گٹر گوں کر رہے ہو؟ چل کڑیے، ایک کمرے کی صفائی میں کرتی ہوں، دوسرا تو صاف کر، چنگی طرح دیواریں اور چھت سب کو جھاڑ، یہ جالے شالے ہٹا، فرش کو پونچھا مار۔ میں نے باہر نکل کے دیکھا، آس پاس کے سب گھر ایسے ہی تھے جن میں غریب کہلانے والے لوگ 4-5 مرلے کے مکانوں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ آباد تھے۔ کوئی گھر بڑا تھا تو 10 مرلے کا تھا۔ یہ دھرم پورے کا علاقہ تھا جس کو مشرف اسلام کرنے کے لیے مصطفیٰ آباد کا نام دے دیا گیا تھا، مگر جو نام لوگوں کی زبان پر چڑھا ہو وہ ختم نہیں ہوتا۔ گلیوں میں پرانی طرز کی چھوٹی اینٹوں کا ناہموار فرش تھا اور گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ ان میں سے گاڑی نہیں گزر سکتی تھی۔ گاڑی رکھنے کا یہاں کوئی سوچتا بھی نہیں تھا۔ کچھ گھروں میں موٹر سائیکلیں آ گئی تھیں، ورنہ سائیکل بھی غریب آدمی کی سواری تھی جس میں اپنی جان کے سوا کچھ خرچ نہیں ہوتا تھا۔ پیٹرول اور آئل کی جگہ اپنا خون پسینہ۔ گلی میں 2 پرچون کی دکانیں تھیں، ایک بڑی تھی اور زیادہ چلتی تھی، دوسری کسی بوڑھے شخص نے وقت گزارنے اور تھوڑی بہت کمائی کے لیے کھول رکھی تھی۔ وہ ٹافیاں، مرمرے، کاپیاں اور پینسل جیسی چیزیں رکھے بیٹھا تھا، چنانچہ اس کے گاہکوں میں بچوں کی اکثریت تھی۔ ایک گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھے 2 بزرگ حقہ پی رہے تھے اور اخبار پڑھتے ہوئے خبروں پر تبصرہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف میری ہی عمر کے 4 لڑکے زور زور سے باتیں کر رہے تھے، پھر 3 ہاتھ ملا کے رخصت ہو گئے۔ میں نے چوتھے سے تعارف حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں یہاں نیا آیا ہوں، میرا نام ناصر ہے۔ میرا نام صفتر ہے۔ وہ بولا، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 10ویں کا امتحان دوں گا۔ وہ بولا، میں 2nd ایئر میں ہوں۔ اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا، ایک میرا چاچا ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، میرے برابر چاچی ہے اور میں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کچھ حیران ہوا۔ تمہیں نہیں معلوم دھرم پورہ ہے؟ ویسے تو یہ پرانا دھرم پورہ ہے، یہ گلی اور آس پاس کا علاقہ بیرون چوبچہ صاحب کہلاتا ہے۔ اس گلی میں آگے جو چوبچہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، ایک احاطہ سا ہے، اندر 1 یا 2 کمروں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں چوبچہ صاحب۔ ادھر آگے جا کے الٹے ہاتھ مڑ جائیں تو دیوار ہے، دیوار کے دوسری طرف نہر والوں کے دفتر ہیں، سڑک ہے اور نہر ہے۔ یہ سڑک کا شارٹ کٹ ہے، دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، کئی جگہ سے لوگ دفتروں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں، ایک راستہ بھی بن گیا۔ اور میں نے کہا، اس مکان میں تالا پڑا ہوا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک بڈھی رہتی تھی یہاں۔ رہتی تھی کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، چھوڑ کے چلی گئی، اس کا گھر ختم ہو گیا۔ وہ سب کسی شادی میں شاہدرہ گئے تھے، پل کے پاس لاری نے ٹکر مار دی، تانگے میں جتنے تھے سب مر گئے، ایک یہ بڈھی بچی۔ ایک اس کا بیٹا، وہ کئی مہینے اسپتال میں بے ہوش پڑا رہا، پھر اسپتال والوں نے کہا کہ اسے گھر لے جاؤ اور بس دعا کرو۔ محلے کا کوئی ڈاکٹر اسے دیکھنے جاتا تھا۔ وہ پھر حیران ہوا۔ ہاں، میرا بڑا بھائی اور اس کا بیٹا دوست تھے، بچپن میں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ وہ میٹرک کر کے ادھر مغل پورہ ورکشاپ میں بھرتی ہو گیا تھا، کئی مہینے بستر پر ایسے ہی پڑا رہا، ہوش نہیں آیا، ایسے ہی مر گیا۔ میں اچھل پڑا۔ مر گیا؟ کب؟
परसों शाम को इसे दफन कर दिया। बूढ़ी पता नहीं किधर चली गई, वैसे भी पागल हो गई थी। इस हादसे के बाद इसे अपना होश नहीं था, बैठी रहती थी, बेटे के पास जो जवाब तो देता नहीं था, ये बातें करती रहती थी। इसी से मोहल्ले की औरतों से कहती थी कि मेरे पुत्र के लिए कोई कुड़ी हो तो बताओ, इस साल ईद के बाद शादी करनी है इसकी। जब हादसा हुआ तो वो बेटे के लिए लड़की देख रही थी, कहती थी कि अब खैर से काम पर भी लग गया है, बहू लानी है। फिर हादसे ने इसे पागल कर दिया। औरतें तरस खा के चली जाती थीं, कोई खाना भेज देती थी, कोई कपड़े। रात के वक्त भी लोगों ने इसे गली में फिरते देखा। मैं दरवाजे पर पड़े ताले को देखता रहा, कल इधर ही थी वो, तुमने देखा था? वो बोला, जहाँ वो किसी से नहीं मिली थी। मोहल्ले वालों ने सोचा था कि स्वयं का इंतजाम कर दें, मगर वो किसी को कुछ बताए बगैर गायब हो गई और कोई था भी नहीं इसका जिस के पास जाती। हमने तो कब्रिस्तान जाके भी देखा, कहीं बेटे की कब्र पर ना बैठी हो।